میں نے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آیت مختصر ہے، چھوٹی ہے، مطلب بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ یہ سورہ محمد کی آیت ہے، اور اسی طرح کی ایک آیت ہے سورہ النساء 5ویں پارے میں، افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ قرآن اللہ کے پاس سے نہ ہوتا تو اس میں بہت اختلاف ہوتا، لیکن اس میں جو بات ہے سچی ہے، جو بات ہے حقیقت ہے، اس وجہ سے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو ہر مسلمان کو قرآن کریم کی تلاوت بھی کرنی فرض ہے، ترجمہ پڑھنا بھی ضروری ہے، غور و فکر کرنا بھی ضروری ہے، سوچنا بھی ضروری ہے، قرآن شریف کے مطلب کو سمجھنے کی بار بار پڑھ کے کوشش کرنی بھی ضروری ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے۔ تو قرآن شریف ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، جس میں ہدایت ہے، رہنمائی ہے، روشنی ہے، راستہ دکھایا گیا ہے، زندگی کا راستہ، دین کا راستہ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کا بیان ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کا بیان ہے، نیک اللہ کے بندوں کا بیان ہے، اور جو اللہ کے نافرمان بندے ہیں ان کا بھی بیان ہے، عذاب کا بھی بیان ہے، ثواب کا بھی بیان ہے، جنت کا بھی بیان ہے، دوزخ کا بھی بیان ہے، اللہ کے احکام بھی بیان ہے، اللہ کا حکم کیا ہے۔ یہ قرآن جو ہے صرف ایک تلاوت کرنے کی کتاب نہیں ہے، صرف یہ کوئی رسم نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کو پڑھنے کے بعد ہمارے لیے بہت سارے سمجھ کے راستے کھل جاتے ہیں، عقل کے راستے کھل جاتے ہیں۔ تو جو نہیں پڑھ سکتے ترجمہ، وہ پڑھ کے سن لیا کریں، جو پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں، جو نہیں پڑھ سکتے سن لیا کریں۔ اور قرآن شریف کی تلاوت کرنا تو ہے ہی افضل، لیکن قرآن شریف کو سننا بھی افضل ہے۔ کبھی اگر کوئی پڑھ نہ سکتا ہو تو سن لے۔ ہمیں اپنے آپ کو قرآن شریف سے جوڑنے کی ضرورت ہے، قرآن شریف کی تکریم اور تعظیم کرنے کی ضرورت ہے، قرآن شریف کی محبت کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارا سب سے پہلا سبق ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں جب صحابہ کرام تشریف لاتے تھے تو قرآن سیکھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، اور جب کوئی نیا آدمی اسلام لاتا تھا تو حضور صحابہ کرام سے فرماتے تھے اپنے بھائی کو دین سکھاؤ، قرآن سکھاؤ، قرآن سکھاؤ۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین قرآن شریف کی اتنی تلاوت کرتے تھے کہ کہنا چاہیے کہ قرآن شریف کا بہت سارا حصہ یا پورا قرآن ان کو حفظ ہو گیا تھا، کیونکہ اس زمانے میں لکھنے کا رواج تو تھا نہیں، کاپی پینسل کتاب چھاپے خانے پرنٹنگ مشین تو تھی نہیں، فوٹو اسٹیٹ مشین نہیں تھی، زیروکس مشین نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، کاغذ بھی نہیں تھا۔ تو جب قرآن شریف نازل ہوتا تھا تو کوئی
پتوں پہ لکھ لیا کرتا تھا، کوئی ہڈی پہ لکھ لیا کرتا تھا، کوئی کھال پہ لکھ لیا کرتا تھا، کوئی چمڑے پہ لکھ لیا کرتا تھا۔ بڑی مشکل سے قرآن محفوظ ہوا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ لیا تھا، اس لیے قرآن محفوظ ہے۔ ہم اور آپ تو، ہمارے پاس تو بہترین چھپا ہوا قرآن شریف موجود ہے، ہمیں تو کچھ کرنا ہی نہیں پڑ رہا، کچھ محنت ہی نہیں کرنی پڑ رہی۔ تو صحابہ کرام اللہ تعالیٰ ان کو درجات بلند فرمائے، ان کا بہت بڑا اس میں تعاون ہے، یوگدان ہے، بہت بڑی خدمت ہے کہ ایک ایک پتے پہ، ایک ایک چھال پہ، ایک ایک چمڑے پہ، ہڈیوں پہ کہیں کہیں لکھا ہوا قرآن شریف تھا۔ آج آپ کے پاس دیکھیے کتنا خوبصورت قرآن شریف چھپا ہوا موجود ہے، بہترین سے بہترین۔ اگر کسی کو کم نظر آتا ہے اس کے لیے چشمہ موجود ہے۔ کوئی معذور سے معذور انسان ہو اگر کوشش کرے تو قرآن شریف کو سن بھی سکتا ہے، قرآن شریف کا ترجمہ پڑھ بھی سکتا ہے، قرآن شریف کی تلاوت بھی کر سکتا ہے۔ اور یہ قرآن شریف کی تلاوت جو ہے، قراءت، یہ تو نماز میں فرض ہے۔ کوئی نماز ایسی نہیں ہے جس میں قرآن شریف کی تلاوت، قراءت فرض نہ ہو۔ ایک آیت کے برابر قرآن شریف کی قراءت، آیت کے برابر نماز میں قیام میں فرض ہے۔ اور فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں الحمد شریف کے بعد سورت یا آیت ملانا یہ واجب ہے۔ اور وتر کی ساری رکعتوں میں اور سنتوں کی ساری رکعتوں میں اور نفل کی ساری رکعتوں میں قرآن شریف کی تلاوت، الحمد شریف اور اس کے ساتھ آیت یا سورت ملانا بھی ضروری ہے، واجب ہے۔ تو قرآن شریف کے بغیر تو کوئی نماز ہی نہیں۔